بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. سامعین محترم، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت اور راستوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک پر بھی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی مجلسوں میں بیٹھنے میں بغیر کوئی چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم راستے میں بیٹھے بغیر نہ مانو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہیں پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس اور یہ سبق ملا ہے کہ راستے میں ایک تو بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے اور تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا اور نیکی کا حکم دینا۔ اسی سلسلہ میں چند ہدایات ہیں۔ بکثرت سلام کرنا، احسن طریقے سے کلام کرنا، چھینک کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا جواب نیکی سے دینا، بوجھ اٹھانے میں کسی کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، فریاد کی داد رسی کرنا، جس کو راستہ معلوم نہ ہو اس کو راستہ بتانا، حیران اور سرگشتہ کو ہدایت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نظر جھکا کر رکھنا اور اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنا۔ اس حدیث پاک میں نظر جھکانے کا جو حکم دیا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ اجنبی اور جوان عورتوں کی فتنہ سے بچنا لازم ہے، اور ان کی طرف دیکھنے سے جس فتنے کا خطرہ ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جوان عورتوں کو راستوں اور شاہراہوں پر بے حجاب اور بے پردہ نہیں جانا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اور مسلمانوں کے بعض حقوق ایسے ہیں جن کی ادائیگی صرف راستے پر بیٹھنے سے لازم آتی ہے، اور گھر میں بیٹھے رہنے کی صورت میں وہ احکام عائد نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بری چیزوں کے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیے اور خود کو فتنہ میں نہ ڈالیں، اور اپنے اوپر اس چیز کو لازم نہ کریں جس کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہی امور کی وجہ سے شارع علیہ السلام نے راستے پر بیٹھنے سے اجتناب کرنے کو مستحسن قرار دیا، اور جب صحابہ کرام نے راستے پر بیٹھنے کی ضرورت کو بیان کیا تو پھر آپ نے اس کے آداب اور احکام بیان کیے، اور ان آداب اور احکام کے لیے دوسری احادیث میں بھی شواہد ہیں۔ سلام اور حسن کلام کے متعلق حضرت ابو شریحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ کھانا کھلانا، بکثرت سلام کرنا اور حسن کلام، اچھی باتیں کرنا ان امور سے ہے جو جنت کو واجب کرتی ہیں، اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جو شخص شیریں گفتگو ہو اس کے لیے جنت میں بالا خانہ ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے سبب سے، اور جو یہ بھی صدقہ نہ کر سکے تو وہ ایک مٹھی میٹھی بات کر کے جہنم کی آگ سے بچے۔ ایک مسلم پر اپنے بھائی کے 5 حقوق واجب ہیں: سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اور مظلوم کی مدد کے متعلق امام بخاری نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 6 چیزوں کا حکم دیا ہے: مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا،
چھینک کا جواب دینا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، بکثرت سلام کرنا اور بوجھ اٹھانے کے متعلق یہ حدیث ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ انسان کے ہر جوڑ کی طرف سے اس پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ کسی شخص کی اس کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کریں اور اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قسم دعا ہے کہ جو کچھ درس ہوا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔